بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمانے میں جبر کے نظام کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہونے کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ یہ خلافت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ احادیث اور روایات میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ظہور سے پہلے کی علامات بتائی گئی ہے، جن میں آپ کی ذات کے متعلق علامات، آپ کے دور کے بارے میں روایات اور مختلف خطوں کے ساتھ آپ کے تعلق کے بارے میں روایات شامل ہیں۔ ان روایات میں بہت سی وہ ہیں جن پر محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے۔ ان ضعیف روایات میں وہ بھی ہے جن کا ایک واضح مصداق نظر آ چکا ہے۔ البتہ جو روایات ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، انہیں بھی اس شرط کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آئندہ ان کا مصداق نظر آ جائے تو انہیں بھی سچا سمجھا جائے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے موافق ہوگا، یعنی محمد، اور آپ کے والد کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ آپ کا ایک دوسرا نام بھی ہوگا جس سے بظاہر زیادہ معروف ہوں گے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو القاسم ہوگی۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ آپ حسنی سید ہوں گے۔ آپ کی پیشانی کشادہ ہوگی، سر کے اگلے حصے میں بال نہیں ہوں گے۔ ناک لمبی ہوگی جس کی نوک باریک اور اس میں کچھ خم ہوگا۔ آپ کی رانوں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ قد میانہ، چہرہ خوبصورت اور نورانی ہوگا۔ بال سیاہ ہوں گے اور کندھوں پر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ پیٹ بڑا ہوگا۔ آپ کے سامنے کے دانتوں میں فاصلہ ہوگا۔ رنگت گندمی اور بال گھنگریالے ہوں گے۔ آپ کے بدن پر مسوں اور تل کے نشان ہوں گے۔ ایک نشان آپ کے بائیں کندھے کے نیچے ہوگا اور دوسرا آپ کی ران پر ہوگا، اور تل کا ایک نشان آپ کے رخسار پر ہوگا۔ آپ کی داڑھی گھنی، آنکھیں سرمگی اور دانت چمکدار ہوں گے۔ ابرو گول اور پتلے ہوں گے اور ان کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور آنکھیں گہری اور ان کی سیاہی وسیع ہوگی۔ آپ سفید پگڑی پہنے ہوئے ہوں گے۔ آپ شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوں گے، لیکن اخلاق میں آپ اپنے نانا کی طرح ہوں گے۔ آپ باحیا، باوقار اور سنجیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رکھنے والے ہوں گے۔ آپ سب سے پہلے 30 سال کی عمر میں ایک باتوفیق نوجوان کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل آنے والی ایک رات میں آپ کی اصلاح کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ خلافت اور امامت کے اہل ہو جائیں گے۔ آپ ہدایت یافتہ اور فتنوں سے محفوظ ہوں گے۔ فرشتوں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے علم دیں گے۔ آپ 10 فقیہ علماء کے برابر علم رکھتے ہوں گے۔ سنت پر عمل کریں گے اور بدعت کو مٹا کر سنت کو عام کریں گے۔ اسلام کو عصر نو زندہ کریں گے۔ اپنے لیے حکومت کو پسند نہیں کریں گے۔ فتنوں سے محفوظ ہوں گے۔ جو زمین ظلم اور گمراہیوں سے بھری ہوئی ہوگی، اس کو آپ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ظلم اور ظالموں کا خاتمہ کریں گے۔ آپ 7 سال یا 8 سال یا 9 سال تک حکمران رہیں گے۔ آپ مال عطا کریں گے اور اسے گنیں گے نہیں۔ امت بے مثال نعمتوں میں ہوگی۔ ہر ایک کو برابر مال عطیہ کریں گے۔ اپنے عمال پر سخت اور مساکین کے لیے نرم اور مال کی سخاوت کرنے والے ہوں گے۔ آپ کے زمانے میں پھلوں اور پیداوار کی کثرت ہوگی۔ بارشیں خوب ہوں گی۔ مسلمانوں کے دل غنا سے بھر جائیں گے۔ آپ کا وطن یمن ہوگا، البتہ آپ کی ولادت مکہ یا مدینے میں ہوگی، لیکن آپ کو اپنے خاندان سمیت حجاز سے یمن جلا وطن کیا جائے گا۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال کی ہوگی اور آپ منبر پر بیٹھیں گے۔ حجاز جہاں آپ کا ظہور ہوگا، یہاں پر قابض خاندان کو آپ سے بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ ممکنہ طور پر یہ آل سعود ہو سکتے ہیں، کیونکہ روایت میں بیان کی گئی نشانیاں انہی پر پوری ہوتی ہیں۔ یہ نجد سے نکلے ہیں اور خلافت کے خاتمے کے بعد ان کی حکومت اسی خطے میں قائم ہوئی۔ ان کی حکومت کو شیطانی صدی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حجاز اور نجد میں قائم ہونے والی اس حکومت کے شروع کے حکمران نیک لوگ تھے۔ بعد میں آنے والے ظالم و جابر بن گئے۔ ان میں سے ایک حکمران یمن والوں کو جلا وطن کرے گا۔ شاہ فہد کے دور میں 1990 میں یمن والوں کو سعودی عرب سے نکالا گیا تھا۔ اس خاندان کے 5ویں حاکم کی موت پر قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، جو 7ویں حاکم تک جاری رہے گی، اور اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حجاز پر قابض یہ خاندان اپنے عروج و طاقت میں رہے گا جب تک کہ ان میں باہم اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ ان کا اختلاف ان کے زوال کی نشانی ہوگا۔ ان میں اختلاف عبداللہ نامی حکمران کی موت کے بعد ہوگا۔ ممکنہ طور پر یہ شاہ عبداللہ ہو سکتا ہے۔
یہ طاقتور اور مالدار ترین شخص ہوگا، جس کے بعد ایک کمزور شخص حکمران بن جائے گا اور 2 سال بعد اسے بے اختیار بنا دیا جائے گا۔ یعنی عملاً حکومت اس کی نہیں ہوگی، بلکہ ایک ایسے شخص کی ہوگی جو بے دینی پھیلانے والا ہوگا۔ یہ جزیرۃ العرب میں بتوں کی تنصیب کرے گا۔ یہ کمزور شخص اس خاندان کا 7واں حکمران ہوگا۔ اس کی موت کے بعد کچھ حکمران آئیں گے، لیکن وہ زیادہ مدت تک نہیں ٹھہریں گے، بلکہ مہینوں یا دنوں تک رہیں گے، اور اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ عبداللہ کی موت کے بعد خاندان میں 3 افراد سامنے آئیں گے جو تخت کے دعویدار ہوں گے۔ یہ آپس میں لڑیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں کسی کو بھی اقتدار نصیب نہیں ہوگا کہ اس دوران یہاں کالے جھنڈوں والے آئیں گے اور قتل عام کریں گے۔ یہ فتنہ جزیرۃ العرب کو ہاتھوں اور پاؤں سے روندے گا۔ روایات کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاز میں ظہور کے مقدمات کی ابتدا کچھ مسلسل پیش آنے والی واقعات سے ہوگی، اور یہ واقعات بنو فلاں کے آخری حکمران کی موت سے شروع ہوں گے۔ ان واقعات کے بعد جلد ہی امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک قحطانی شخص جو اچھی سیرت والا ہوگا مکہ میں پناہ لے گا، جس کی عمر 20 سال یا کچھ زیادہ کی ہوگی، اور کچھ لوگ اس کی بیعت کریں گے کہ یہ مہدی ہے۔ جیسے 1979 میں جہمان اور اس کے ساتھیوں نے محمد بن عبداللہ قحطانی کی بیعت کی، لیکن بیت اللہ کی بے حرمتی کو حلال سمجھ کر انہیں اسلحہ کے ذریعے قتل کر دیا جائے گا، اور مسجد حرام میں یہاں کے رہنے والے ہی خون ریزی کو حلال سمجھیں گے۔ 17 دن تک مسجد حرام میں لڑائی جاری رہی، جس میں سعودی فورس، علماء اور جہمان کے ساتھی ملوث تھے۔ اس سانحے کے بعد عربوں کی ہلاکت کا آغاز ہوگا۔ پھر لوگ ایک عرصہ انتظار کریں گے تو ایک اور شخص مکہ میں پناہ لیں گے اور بیت اللہ کے پاس ان کی بیعت ہوگی۔ یہی حقیقی مہدی ہوں گے۔ ان کے خلاف نکلنے والی فوج کو اللہ تبارک و تعالی زمین میں دھسائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خراسان کے خطے سے کالے جھنڈوں والے نکلیں گے، جیسا کہ افغان جہاد کے دور میں القاعدہ کے جھنڈے تھے۔ یہ جھنڈوں والے امام مہدی علیہ السلام کے لیے راستے کی ہمواری کا کام کریں گے۔ یہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے تو چلتے رہیں گے اور کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکے گی، یہاں تک کہ انہیں القدس میں امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں نصب کر دیا جائے گا۔ ایک دور میں ظہور سے پہلے امام مہدی بھی ان کے ساتھ شامل رہے ہوں گے۔ ان جھنڈوں کی قیادت ایک قحطانی کریں گے جو ماورا النہر کے علاقے سے نکلیں گے۔ ان کا نام الحارث بن حراس ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے لوگوں میں شدید اختلاف ہوگا۔ جیسے آج امت مختلف پارٹیوں، تنظیموں اور فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، لوگوں میں بالخصوص عربوں میں اس کی وجہ سے لڑائی بھی ہوگی۔ لوگ خوف کا شکار ہوں گے۔ دینی اور دنیاوی دونوں حالتوں میں تغیر اور انتشار ہوگا۔ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اس آزمائش میں بڑا حصہ حکمرانوں کی جانب سے ہوگا۔ کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وسیع زمین بندگان خدا پر تنگ ہو جائے گی۔ قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ 1/3 لوگ قتل ہو جائیں گے، 1/3 مر جائیں گے، اور 1/3 باقی بچیں گے۔ تبھی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ راستے اور تجارتیں بند ہو جائیں گی، نفس زکیہ قتل ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت سے پہلے کچھ اہم واقعات پیش آئیں گے جو آپ کے ظہور کے انتہائی قریب ہونے کو ظاہر کریں گے۔ روایت سے ان تمام واقعات کی تفصیل اور ترتیب معلوم نہیں ہوتی۔ شام میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، جن کے بعد خلافت کا حق آل محمد کو دینے کی آوازیں بلند ہونی شروع ہو جائیں گی۔ انہیں ہر شخص اپنی زبان میں سن سکے گا۔ بظاہر یہ آوازیں میڈیا کے ذریعے سنائی دی جائیں گی۔ ان آوازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سفیانی جیسے حکمران میڈیائی مہم چلائیں گے جو آل محمد یعنی امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ فلاں کے لیے حق اقتدار کی راہ ہموار کر رہی ہوگی۔ شام کے بعد جزیرۃ العرب بھی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ ممکنہ طور پر جزیرۃ العرب اور آل سعود کا کوئی حکمران کا انتقال ہو جائے گا۔ اس حکمران کا نام بعض روایات میں عبداللہ آیا ہے، جس کے بعد اس کے 3 بیٹوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور یہ اختلاف لڑائی میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے جو یہاں پر ایک خانہ جنگی کا ماحول بنائے گا۔ شاہی خاندان کی اس لڑائی میں یہاں کے قبائل بھی شریک ہو جائیں گے۔ سفیانی بھی متحرک ہو جائے گا اور آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ مدینے کی طرف فوج بھیجی جائے گی جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرے گی۔ بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو قتل کرے گی۔
جس کی وجہ سے امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے ایک ساتھی مبیض یہاں سے نکل جائیں گے۔ انہیں ایک روایت میں منصور بھی کہا گیا ہے اور یہی نفس زکیہ ہوں گے۔ آپ تو ہاتھ نہیں آئیں گے لیکن آپ کے گھر والوں کو گرفتار کیا جائے گا، چھوٹوں اور بڑوں کو سبھی کو پکڑا جائے گا۔ سفیانی کے پہلے پہل سامنے آنے کے بعد آپ ایک عرصے تک روپوش رہیں گے، پھر جب سفیانی غالب آ جائے گا تو جلد ہی امام مہدی علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ شاہی خاندان کی یہ لڑائی اس رمضان کے بعد شدت اختیار کر جائے گی جس میں ایک دھماکہ خیز آواز سنائی دینے کی خبر دی گئی ہے۔ جب یہ خوفناک آواز سنائی دے تو سبحان القدوس کا ورد کرنا چاہیے۔ رمضان ہی میں 2 زلزلے آئیں گے جس کے بعد 3 افراد کی یہ لڑائی کھل کر سامنے آ جائے گی جو ممکنہ طور پر آل سعود میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ دوسرے 3 ہوں۔ ان میں سے ایک کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ سفیانی بھی ہو سکتا ہے جس کا ایک روایت میں یہی نام منقول ہے، اور فرات کے کنارے بڑا قتل عام ہوگا۔ رمضان کی اس آواز کے بعد 2 طرفہ نعرے یا آوازیں ہوں گی۔ ایک آواز جو جمعہ کی رات کو ہوگی، اسے سننا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور اس میں امام مہدی علیہ السلام اور ان کے والد کا نام لیا جائے گا۔ دوسری آواز جو دن کے آخر میں ہوگی، یہ ابلیس کی آواز ہوگی۔ ابلیس کہے گا کہ فلاں یعنی امام مہدی علیہ السلام ظلم کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ اس کا مقصد لوگوں کو شک میں ڈالنا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ آواز انسانی آواز کی طرح نہیں ہوگی بلکہ یہ ایحاء اور الہام کی طرح ہوگی جو لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سنائی دی جائے۔ دوران حج بھی یہ 2 طرفہ نعرے اور آوازیں بلند ہوں گی۔ ایک آواز امام مہدی علیہ السلام کو حق دینے کے لیے ہوگی جبکہ دوسری ممکنہ طور پر آل سعود کو حق دینے کی ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو ان 2 طرفہ آوازوں میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کس کے پیچھے چلے۔ پھر شوال میں ہنگامہ اور جنگ کا شور ہوگا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل آپس میں اتحاد کریں گے یا ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا کے میدان میں ایسی خون ریزی ہوگی کہ حاجیوں کا خون جمرہ عقبہ پر بہنے لگے گا۔ آپ یمن کی ایک بستی سے 30 ساتھیوں کے ساتھ نکلیں گے۔ آپ کے خروج کا سن کر آپ کے مومنین انصار بھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس سال حج بغیر کسی سرکاری کنٹرول کے ہوگا اور لوگ اپنے طور پر انتظام کر کے مناسک حج ادا کر رہے ہوں گے کہ اس دوران مینا میں کوئی شرارت کر کے حاجیوں کو آپس میں لڑایا جائے گا۔ آسمان میں ایک ہتھیلی نما نشان بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اختلاف کی وجہ سے لڑائی ہوگی۔ جمرہ عقبہ خون سے رنگین ہو جائے گا۔ بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے اور ایک طرف رہنے والا بھی خطرے میں ہوگا۔ حق پر رہنے والے لوگوں میں صرف مجاہدین بدر کی تعداد کے بقدر لوگ رہ جائیں گے۔ چنانچہ یہی لوگ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ مدینہ اس وقت عسکری اور سیاسی ہلچل کا مرکز ہوگا۔ یہاں سفیانی اور اس کی فوج متحرک ہوگی۔ وہ مدینے میں 3 دن تباہی مچائے گی۔ اتنی تباہی ہوگی کہ ہرا کے واقعے سے بھی شدید تر ہوگی۔ مدینہ ویران ہو جائے گا اور یہ ویرانی بیت المقدس کے آباد ہونے کے بعد ہوگی۔ ان حالات میں لوگ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جائیں گے۔ ان لوگوں میں امام مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے جو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے مکہ جائیں گے۔ یہ سفیانی کی نظروں میں ہوں گے۔ سفیانی کو جب ان کے نکل جانے کا علم ہوگا تو وہ ان کے پیچھے فوج بھیجے گا لیکن وہ آپ کو نہیں پا سکیں گے اور امام مہدی علیہ السلام مکہ میں داخل ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ میں کہاں ہوں گے اس کی کوئی وضاحت روایت میں موجود نہیں ہے۔ شاید اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت مقصود ہو، اس لیے امام مہدی علیہ السلام اپنی ہیئت تبدیل کر کے چرواہے کی صورت میں مکہ المکرمہ میں داخل ہوں گے۔